بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ محترم نوجوان ساتھیوں، ہمارے دونوں مشائخ جو بیٹھے ہیں، ایک طرف شیخ عنایت اللہ ہیں، دوسری طرف شیخ راحت اللہ فاروقی ہیں، اتفاقاً پہنچ گئے ہیں ملاقات کی غرض سے۔ ان حضرات کے موجودگی میں ہمارا گفتگو کرنا کچھ زیادہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ علمی دروس ہے۔ ایک ہم عوامی آدمی سے خطاب کرنے والے ہیں، طلباء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت ہی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم یہ ہوا کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال تک صحابہ کرام اور خیر القرون کا زمانہ گزر جانے کے بعد اس امت میں دروس علمیہ کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ کلی طور پر دروس علمیہ کا تعلق عوام سے تو بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے صرف پڑھے، نحو پڑھے، منطق پڑھے، فلسفہ پڑھے، بہت سارے علوم کے بعد کہیں وہ بھی کسی عالم کے پاس یا مدرسے میں جا کر کے داخلہ لے، تب وہ دین سیکھ سکتا تھا۔ لیکن عرصے دراز کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تک مطالعہ آپ کریں گے تو شاید ان سے پہلے کوئی نہیں ملے گا جنہوں نے عوام کے لیے دروس علمیہ کی سوچ ان کے اندر آئی اور انہوں نے دروس علمیہ کے شروع کرنے کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ چنانچہ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ فارسی میں لکھی تھی، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا اور کوشش کی اور عوام تک پہنچانے کے لیے یہ جد و جہد کی کہ دروس علمیہ کا تعلق صرف مدارس اور خواص طلبہ ہی سے نہیں ہے، عام آدمی بھی جو صرف نحو نہ جانتا ہو، منطق فلسفہ نہ پڑھا ہو، اس کے لیے بھی دروس علمیہ مفید ہے اور دروس علمیہ کا سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کی دوسری کتاب جو توحید خالص کے نام سے نکلی ہوئی، اس کے اندر بھی تفصیل کی، بیان کی، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ فکر تھی۔ اسی فکر کو، اور یہ فکر کب پیدا ہوئی؟ جب وہ تقریباً 11ویں صدی ہجری کے اواخر میں مدینہ طیبہ سے واپس لوٹے۔ مدینہ طیبہ میں علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم کردی رحمہ اللہ، ان حضرات سے جب علم حاصل کیا اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تو وہ لوٹ کر کے آئے، تو انہوں نے اس چیز کو عوام تک پہنچانے کی بھی کوشش کی۔ اسی لیے انہوں نے فارسی کا، سب سے پہلے اس زمانے میں فارسی زبان عام تھی، تو انہوں نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا، اور موطا امام مالک چونکہ ایک بڑی معتبر کتاب تھی، اس کا ترجمہ 2 شرحیں لکھی، مصوّع اور مصفّع، ایک عربی میں لکھی اور دوسری کتاب انہوں نے فارسی میں لکھی، تاکہ یہ دروس علمیہ چونکہ فارسی زبان ہے، عام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے حد تک کوشش کی، لیکن ان کی فکر بہت ہی کارگر ہوئی الحمدللہ۔ ان کے بعد ان کے 4 بیٹے جو تھے، انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا، اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے
مسائل بھی فارسی زبان مرتب کیے عوام کے تعلیم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ کیا۔ اور الحمدللہ اتنے عالی شان، اتنے فصیح اور بلیغ تھے، اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا، انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور کہیں کہیں حاشیے پر تفسیر لکھی، بس 1-2 سطر 3-4 حرف میں تفسیر کرتے، تو اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد جب عام ہوا تو آج تک کہتے الناس کلہم عالتن، پوری کائنات میں اردو زبان میں کوئی ترجمہ کرتا ہے تو وہ شاعر عبد القادر کے ترجمے کا محتاج ہوتا ہے۔ بلکہ بعض سلف نے کہا اگر اللہ تعالیٰ عربی زبان اردو زبان میں قرآن نازل کرتا تو شاہ عبد القادر کی زبان ہوتی، اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ ترجمہ کیا۔ یہ ان کے بھائی شاہ رفیع الدین تحت لفظ لفظی ترجمہ کیا۔ یہ پھر پہلے شخص ہیں شاہ عبدالعزیز جو مسجد کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ عوام کے سامنے رکھا اور کسی بھی صورت سے اس کو پہنچانے کی کوشش کی۔ بہرحال داستان بڑی لمبی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے صحیح معنوں میں سچے جو وارث تھے ان کی دنیا سے جانے کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ تقویۃ الایمان کا آپ مقدمہ پڑھیں تو باقاعدہ ایک چیپٹر اس میں ہے کہ یہ سب سے بڑی جہالت اپنے دادا اور اپنے تایا اپنے چچاؤں سے جو انہوں نے حاصل کیا تھا اس کے اندر اور نکھار پیدا کیا، اور صاف لفظوں میں لکھا بڑے واضح طور پر کہ بڑے افسوس کے ساتھ ان لوگوں پر کے بارے میں کہنا پڑتا جو کہتے ہیں کہ دروس علمیہ یعنی کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اتنے 35 علم حاصل کرے تب وہ سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں ان بیوقوفوں کو تھوڑی سی عقل لگانی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جاہل مکے والے تھے جس کی شہادت اللہ نے دی ہے، کسی کو قلم پکڑنا نہیں آتا تھا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ کتنی پیاری بات شاہ صاحب کہتے ہیں، ارے جاہلوں ہی کی جہالت کو مٹانے کے لیے تو قرآن نازل ہوا، اور اللہ نے نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہم سے مراد امی ان پڑھ، ان ان پڑھوں کو بتانے پڑھانے کے لیے تو اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا۔ اور آج کہتے ہیں عوام دروس علمیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی نہ کتاب سے قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کم سے کم آج کا آدمی تو دستخط کرنا ضرور جانتا ہے، اور وہاں مکے میں تو اتنی بڑی جہالت تھی، قلم کسی نے پکڑا ہی نہیں تھا زندگی کے اندر۔ بھیڑ بکریاں مردہ کھانے والوں کے سمجھ میں تو قرآن پاک آ گیا، جو یہاں کے فاضلوں کے پاس سمجھ میں نہیں آتا۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ کہتے ہیں اس آیت کو روشنی میں کہ اس کا مطلب لا علموں ہی کے، اب بڑی پیاری مثال دیتے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بیماروں ہی کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے، بیماری ہی دور کرنے کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ارے جاہلوں ہی کی دور کرنے کی تو اللہ کے نبی آئے، قرآن و حدیث ہے۔ جب یہ دوا ہی نہ دیا جائے مریضوں کے تو ان کی بیماری کہاں سے دور ہوگی؟ الحمدللہ شاہ اسماعیل شہید کی تحریک آگے بڑھی اور دروس علمیہ کا سلسلہ اتنا تیزی کے ساتھ چلا، تعجب کریں گے آپ لوگ۔ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، صادق پور میں جب درخت صادق پور کبھی لے جائے دیکھیں وہ تاریخی جگہ درخت تھا، اسی درخت کے نیچے 3 کتابیں رہتی تھی دروس علمیہ کے لیے، تقویۃ الایمان، بلوغ المرام اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ قرآن۔ یہی 3 کتابیں تھیں جو مین مقصد تھا کہ عوام کو پڑھایا جائے۔ تقویۃ الایمان عقیدے میں، مسائل میں بلوغ المرام، اور اس وقت کی بات ہے کہ ابھی بلوغ المرام کا کوئی ترجمہ اردو میں دنیا میں موجود ہے، نہ فارسی میں۔ کیوں؟ اردو میں سب سے پہلا ترجمہ مولانا عبدالتواب صاحب ملتانی نے کیا ہے، اور فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ اور شرح نواب صدیق حسن خان
بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ان سے پہلے اس کا کوئی ترجمہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ 3 کتابیں تھیں، تقویۃ الایمان اور عقیدے میں، بلوغ المرام مسائل سیکھنے میں، اور ترجمہ قرآن شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں تھیں دوستو۔ انہی کی 3 کتابوں کا درس دیتے رہے، وہی دروس علمیہ تھا۔ اور بعض لوگوں نے نقل کیا کہ ان کے بیٹے مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ قرات کرتے تھے، اور شیخ اس کی تفسیر اور ترجمہ معنی بتاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک دن میں گنوں کہ کتنے لوگ ہیں، تو کہتے جب میں پہنچا تو کم سے کم 500 مرد تھے، عورتیں الگ تھیں۔ جب کہیں عوام کو ان کی جہالت دور کرنے کی دوائی ملنے لگے، علاج ہونے لگے، تو دنیا ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس وقت کتنا بڑا عظیم آباد رہا ہوگا، 500 مرد ایک وقت میں حاضر ہوتے تھے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کے یہ درس ہوتا تھا۔ عورتیں اپنا الگ کنارے بیٹھتی تھیں، عورتیں بھی شامل ہوتی اور مرد بھی سنا کرتے تھے۔ اس طرح سے دروس علمیہ کا سلسلہ الحمدللہ تقریباً 1000 سال یا 1100 سال کے بعد دوبارہ یہ بر صغیر ہند سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ قیامت تک باقی رہے۔ اور اب تو الحمدللہ ایسے مشائخ پیدا ہو گئے جنہوں نے دنیا کی سارے عیش و آرام کو چھوڑ کر کے عوام کے ساتھ زندگی گزارنا ان کی جہالت کے دور کرنے اور ان کے علاج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ سب کو تو ہم نہیں جانتے یا ادھر ہمیں جانا نہیں ہے، ہمارے اہل حدیث مشائخ نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا احمد اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے اہل حدیث عالم ہیں جنہوں نے فجر کے بعد اپنی مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب درس قرآن 1 سال 2 سال گزر گیا، اور پھر اس کے بعد ایک دن کہتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے سے جیسے محرم کا جلوس نکلتا ہے سینہ پیٹتے ہوئے، ایسے ہی ماتم کرتے ہوئے بہت بڑا جلوس نکلا ہوا چلا جا رہا ہے، پیٹتے سینہ پیٹتے کپڑا پھاڑتے ہوئے چلاتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا کہ خواب کی بات ہے، میں باہر نکلا کہ کیوں شور مچ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تو کہتے ہیں خواب میں بتایا کہ آگے والا ابلیس ہے اور پیچھے والے سب شیطان اس کے چیلے ہیں۔ شیطان کو ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ آپ 1000 سال سے آدم کی اولاد کو میں گمراہ کرتا تھا جہالت کی بنا پر، لیکن یہ مولوی احمد اللہ عمر سری نے قرآن کا درس شروع کیا، اور سینکڑوں آدمی فجر کی نماز میں درس قرآن سنتے ہیں، تو ہماری 1000 سال کی محنت اس کے درس قرآن نے ملیا میٹ کر دیا۔ یہ ذرا سوچئے کہ دروس علمیہ کی کتنی اہمیت تھی یہ۔ تو دوستو، اور اسی چیز کے پیش نظر الحمدللہ ہماری جماعت کام کرتی رہی اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جب نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو انہوں نے تو بالکل ایک عوام کے اندر دروس علمیہ عام ہو اور تحریری شکل میں انہوں نے نواب وحید الزماں اور نہ ان کے بڑے بھائی بدیع الزماں اور یہ لوگ چونکہ شیعہ مذہب سے توبہ کر کے سنی بنے تھے، اور استاد لکھنؤ میں ان کے حنفی تھے، وہاں سے حنفی مذہب سے تھے، لیکن الحمدللہ جب میاں صاحب کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے بدیع الزماں جو تھے انہوں کتاب السنت پر آئے۔ پھر نواب وحید الزماں بہت ہی سخت قسم کے مقلد تھے، انہوں نے اہل حدیثوں کے خلاف کتاب لکھی کہ یہ سب مشرک ہیں، بے دین ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ ہو گئے، اور شرح بقایا کا ترجمہ کیا تو ترجمے میں تقریباً 150 صفحے تقلید کی حمایت میں اہل حدیثوں کی مخالفت میں لکھ ڈالا۔ آج چھپایا جائے تو 500 صفحے ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک وقت تھا
بھائی بدیع الزماں بہت ذہین سے، ان سے مناظرہ ہوا تو بدیع الزماں جو اہل حدیث ہو چکے تھے وہ غالب آئے، اور وہ علامہ وحید الزماں وہیں توبہ کر لیے۔ تو مولانا بدیع الزماں رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسے کام نہیں بنے گا، اب جاؤ میاں امجد صاحب کے پاس حدیث دوبارہ پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے کہ مسلک کیا ہے۔ وہ گئے بیچارے شیخ الکل میاں نذیر حسین سے حدیثیں پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد ایک میدان میں اترے الحمدللہ۔ تو نواب صاحب کو پتہ چلا، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ سب دروس علمیہ کی قدر تھی ان کے نزدیک، انہوں نے صحیح بخاری کا ترجمہ کروایا اور ابو داؤد کا ترجمہ کروایا، چھوٹے بھائی بدیع الزماں بڑے بھائی ان سے ترمذی کا ترجمہ کروایا، سارے کام کروا رہے تھے۔ اور آخر میں ہجرت کر کے ہندوستان حیدرآباد میں نوکری ڈپٹی وزیر تعلیمات تھے نواب وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں انہوں نے صرف بتانا چاہتے کہ عوام کے لیے تبویب القرآن، تفسیر وحیدی لکھی، تبویب القرآن، یہ 2 جلدوں کے ہیں، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور اردو میں ہے تبویب القرآن۔ قرآن کے جتنے مضامین ہیں وہ ہیں، ہر مضمون کی آیات ایک جگہ جمع کر دیا، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، فقہی ابواب پر انہوں نے مرتب کیا۔ اور تعجب کریں گے یہ ہمارا دروس علمیہ جو ایک فکر تھی اتنا کامیاب ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نواب وحید الزماں جب ریاست دکن کے ڈپٹی وزیر تعلیمات تھے، تینوں نے ہر اسکول کے اندر تبویب القرآن کو نصاب میں داخل کر کے لازم قرار دے دیا کہ کوئی بچہ جو ہے تفسیر قرآن سے ناواقف نہ رہے۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، اور اس کے بعد تو الحمدللہ تمام اہل حدیث مساجد میں عوام کی جہالت کو دور کرنے کے لیے درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ جاری رہا، اور آج بھی جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بامبے شہر میں سب سے بڑی کمیونسٹ کامیاب ہوئے تھے، اور مومن پورہ کے محلے میں سب سے زیادہ پورے اس خطے میں کمیونسٹ کامیاب ہوئے تھے، تو کہاں؟ مومن پورہ محلے میں۔ آج تک ان کے آفس موجود ہے، آفس تھا، آفس میں بیٹھے تھے، لیکن کہتے ہیں صرف مومن پورہ مسجد کے اماموں کا درس قرآن، درس حدیث، ان دونوں چیزوں نے ان کا ایسا ملیاں میٹ کیا کہ کتے بھی اس آفس کے قریب نہیں جاتے۔ یہ درس قرآن اور درس حدیث کی برکت ہے۔ تو دوستو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ برابر، ہم تو اطلاع ہم کو دیکھنا آتا نہیں، کھولنا کیسے، لیکن بچے الحمدللہ بتاتے رہتے ہیں کہ شیخ عنایت کا یہ درس علمیہ چل رہا، یہ چل رہا، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، اور لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جہاں تک معاملہ کتاب کا ہے دوستو، کتاب آپ سب لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، ہم سے تھوڑی سی گزارش کی گئی ہے۔ شیخ نے تو میرے شیخ عبدالسلام پر ڈالا، شیخ عبدالسلام نے کہا اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے، تو اس میں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ طلبہ کے ساتھ بیٹھنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو استاد العلماء کا لقب ملا ہے، اور صحابہ کرام ان کو پوری ایک امت کہتے تھے، ان کو یہ نہیں کہتے عالم ہے، کہتے امت ہے، ہاں کہتے ہمارے بھائی معاذ امت ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت رونے لگے، آنکھوں سے داروں کا تھا، آنسو بہ رہے تھے۔ حاضرین کو شک ہوا شاید کہ دنیا چھوٹنے کا غم ہوگا، ہو سکتا ہے بیوی بچوں کی فکر ہو۔ لوگ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے کہ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں، موت کی زندگی میں کبھی اتنا نہیں رو جتنا آج ان کو رونا آ رہا ہے۔ تو اس موقع پہ رونے کی وجہ بتائی، رونا کسی چیز کے نہیں، اس بات پر ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، علماء مشائخ کے ساتھ بیٹھتے تھے،
جو ایک دوسرے سے تبادلے خیال میں علمی نکات حاصل ہوتے تھے، ان علمی نکات سے محروم ہو جاؤں گا۔ موت پر غم نہیں ہے، اس علمی نکات اور علمی مباحث جو ہیں علمی معلومات ہے جو ہے، اس سے معاذ محروم ہو جائے گا مرنے کے بعد، اس چیز کے چھوٹنے کا غم ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کا حریص ہونا، اور علماء کی مجالس میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 6 باتوں کا سوال کیا۔ اللہ سے موسیٰ 6 نہیں 7 باتوں کا سوال کرو، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے 6 باتوں کو مطالبہ، اللہ تعالیٰ 6 باتیں 6 سوال ہیں، اللہ سے نہیں پورا 7 سوال کرو۔ تو ان 7 سوالوں میں دوستو ایک سوال کیا ہے؟ ای الناس عالم، یا اللہ آپ بتائیے کہ آپ سب سے بڑا عالم دنیا میں کس کو بناتے ہیں؟ یہ علم کی رغبت، علم کا شوق موسیٰ علیہ السلام کا۔ ای الناس عالم، دنیا میں سب سے بڑا عالم آپ اس کو بناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سب سے بڑا عالم ہم اس کو بناتے جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 الذی لا یشبع من علمہ، کتنا بھی علم دے دیں لیکن علم سے آسودہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ، مرض الموت میں ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، قلم ایسے بازو میں ہے اور حدیث کا جو نسخہ ہوتا تھا ایسے لیے ہوئے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں رحم آیا، اس بیماری کی حالت میں ذرا آرام کر لیتے، آنکھوں کو سکون ملتا، لیکن یہ حضرت اس وقت بھی نہ آنکھوں کو سکون دے رہے، نہ پوری نیند لیتے ہیں، برابر کام کر رہے ہیں۔ تو رحم آیا، لوگوں نے کہا حضرت آپ اب لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں، بہت آپ نے حدیث کی خدمت کر لی، ذرا آپ آرام کر لیں، آنکھوں کو سکون تو دیں۔ لیکن احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں ہماری تو یہی غذا ہے، بس ساری تمنائیں پوری ہو گئی، بس ایک تمنا باقی رہ گئی ہے، چاہتے ہیں کوشش اللہ وہ بھی دے دے۔ لوگوں نے کہا کون سی تمنا باقی ہے؟ کہا تمنا یہ باقی ہے کہ دائیں ہاتھ میں قلم ہو اور بائیں ہاتھ میں نسخہ ہو حدیث کا، میں اس کی تصحیح کرتا رہوں، ملک الموت روح قبض کر لیں، قلم بازو میں گر جائے اور یہ نسخہ ہمارے سینے پر گر جائے، بس یہ تمنا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ ابھی خاص آدمی نے بتایا، ہمارے خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف صاحب جھنٹے نگری رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ ہاسپٹل میں داخل کیے گئے تو روزانہ بادشاہ آدمی تھے، روزانہ ناشتہ ان کا جھنڈے نگر سے آتا تھا۔ جب دلی رحمانیہ میں پڑھتے تھے تو پورا بھر کر کے جاتا تھا گھی، اور کہتے ہیں جھنڈے نگری نے کبھی چمچے سے گھی نہیں کھایا ہے، گھی ایسے نکالتے تھے، وہ ایسے، نام سنا آپ نے دیکھا تھا، ایسے نکالتے تھے، چمچے سے کیا کھانا، ایسے نکال کے کھاتے تھے۔ تو روزانہ ناشتہ آتا اور ایک جلد سیر و اعلام النبلاء کی آتی، دیکھا یہ بستر پر ہے اور 90 سال تک کی عمر پہنچ گئی رہی ہوگی، 90 سال تک کی عمر پہنچ گئی ہے۔ ناشتہ جھنڈے نگر سے آتا ہے روزانہ بائی روڈ کار سے، اور روزانہ سیر و اعلام النبلاء کی ایک جلد، اللہ اکبر۔ اور آپ جا کر کے دیکھیں کم سے کم ہر جلد 500 صفحے، قریب 500 صفحے کی ایک جلد ہے، اور 19-20 جلدیں ہیں، اللہ تعالیٰ سوچو، ایک جلد روزانہ ناشتے کے ساتھ ایک جلد آتی تھی، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہاسپٹل میں لیتے لیتے روزانہ 500 صفحے کا مطالعہ کرتا تھا اللہ کا بندہ، یہ علم کے حرص، 500 صفحے۔ وہاں خادم سے ملاقات بتانے لگا، کہا اس طرح سے 500 صفحے تقریباً روزانہ مطالعہ، کہتے مطالعہ نہیں، جب جلد واپس لوٹ آتے تو اس پر نوٹ بھی لکھ کے رہتے، یہ چیز فلاں جگہ بھی، یہ چیز فلاں جگہ بھی، یہ چیز فلاں جگہ بھی، یہ چیز فلاں جگہ ہے، میں نے فلاں تقریب یہ کہا، فلاں جگہ میں نے یہ، اس کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا
موسیٰ سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جو کبھی اپنے علم سے آسودہ نہ ہو، حل من مزید کی فکر اس کو ہو۔ نمبر 2 الذی یصل علمہ علم غیر الی علمہ، دوسرا وہ ہے جو غیروں کے علوم سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے علم میں اضافہ کر لیتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی بہت خیر برکت کی چیز ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آج یہ بیٹھک ہوئی ہے اور شیخ نے موقع دیا ہے، اور جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ساتھیوں نے منع کیا ہے، حکم دیا ہے، وہ ہے میرے خیال سے وہی مقدمہ، مقدمہ جس کے ہاتھ میں کتاب ماشاء اللہ نوٹ تیار ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ، اصلاح، یہ ہمارے فرائض میں سے رکھا ہے، اور ہر وقت ایسی جماعت، ایسی ٹیم دعوت و تبلیغ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یہاں کہا جاتا ہے باتفاق علماء، من بعض کے معنی میں آتا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ہمیشہ ایک گروہ ایسے ہونا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں استمرار کا ہے، استمرار کا جملہ ہے، ہر وقت اس تمہارے درمیان ایک گروہ ایسے ہونا چاہیے۔ امہ آپ حضرات جانتے ہیں امہ کس کو کہتے ہیں؟ امہ کا معنی آتے ہیں کسی ایک چیز، ایک مشن، ایک فکر پر لوگ جمع ہو جائیں، ان کو کہا جاتا ہے امہ۔ امہ جیسے سورہ قصص کے اندر ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، ہے جب مدین میں داخل ہوئے تو ایک امت پایا، حالانکہ مولانا کوئی نہیں تھا، چرواہے تھے، سب کے سب چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے، لیکن چونکہ سب کا کام ایک تھا، مشن ایک تھا، اسی لیے ان کو امت کہا گیا۔ تو امت کہتے ہیں ایسا گروہ، چاہے ایک ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، جو کسی خاص ایک مشن پر، ایک فکر پر اگر متفق ہوتے ہیں تو اسی کہا جاتا ہے امہ۔ تو امت کہا گیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یعنی تمہارے اس پوری امت مسلمہ میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو 3 کام کرے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، سب سے پہلا کام ہے خیر کی دعوت دینا۔ تو یہ امت کی بات چل رہی تھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ہمیشہ ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے۔ اور خیر کا مطلب بہت سارے لوگوں نے کچھ کیا ہے، لیکن مرشد روایات کے مطابق جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے والد سے نقل کیا، اور بعض اور طرق آئے ہیں کہ امت سے مراد، خیر سے مراد ہے الکتاب والسنہ ہے، الکتاب والسنہ۔ یہ نقطے یاد رکھیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک امت ہو جس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی دعوت وہ ہوگی جو خیر یعنی کتاب و سنت کی دعوت ہو، برائی کا حکم دے اور نیکی سے، وہ برائی سے منع کرے اور نیکی کا حکم، یہ 3 مشن ہو۔ تو یہاں دعوت پتہ چل گیا دوستو، ایک ایسا گروہ اس امت میں ہر وقت رہنا ضروری ہے، رہنا ضروری ہے، جو کتاب و سنت کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔
اور ایسی گروہ کا پیدا ہونا، ایسے لوگوں کو موجود رہنا فرائض میں سے ہے۔ اسی لیے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعوت الی الخیر ہمارے فرائض میں سے ہے۔ دوسری دعوت بڑی اہم ہے، آیت بڑی اہم ہے سورہ یوسف کی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی۔ اے نبی ان سے کہیں یہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِی، ان سے کہیں یہ میرا راستہ ہے، یعنی ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں علی وجہ البصیرہ، بصیرہ، یہ دعوت کے لیے اس شرائط میں سے ہے علی وجہ البصیرہ۔ بصیرہ علم و حکمت، علم و حکمت، دعوت ہوگی علم کی روشنی میں۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ آیت بڑی اہم ہے، اور غالباً اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی مستقل تفسیر کی ہے، اور التفسیر ابن القیم جو ہے، جو ان کی مختلف کتب سے جمع کی گئی ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نبی کو سب سے پہلے حکم دیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِی، یہ ہمارا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ ادعو الی اللہ، اور دعوت ہم کس کی دیتے ہیں؟ اللہ کی، یعنی دین اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی عبادت کی، توحید کی۔ یہیں سے معلوم پڑ گیا کہ انبیاء کی دعوت الی اللہ تھی، توحید کی تھی۔ اب اگر کسی کی دعوت توحید کی طرف نہیں ہے تو کبھی نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ دعوت وہی ہوگی جس کو جو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اب ہمارے یہاں ایک راج دعوت اسلامی، رکوع میں گیا تو دیکھا زلفیں بھی رکھا ہوا ہے اور تعویذ یہاں باندھا ہے، اس جگہ تعویذ باندھا ہے، یہاں سے یہاں تک تعویذ لٹکی ہوئی۔ رکوع میں گیا اور پینٹ جو پہنا ہوا تو کیا کہتے ہیں، 34 کے 34 کیا کہتے ہیں وہ 34 سب نظر آ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا بھائی تعویذ یہاں کیسے باندھے ہیں؟ یہ کیا کہا تعویذ ہے؟ میں نے کہا ساری دنیا یہاں تعویذ باندھے، تو پیر میں باندھے ہو؟ واللہ پیر میں باندھتے یہاں۔ تو کہا کہ وہ آپ لوگوں والا نہیں ہوں، کیا میں دعوت اسلامی والا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کیسے انسان دعوت اسلامی والا ہوگا، دعوت اسلامی کیسی ہوگی؟ ایک تو تعویذ ویسے ہی غلط، اور دوسرے باندھا کم وقت کہاں ہے؟ پیر کے اندر۔ اب وہاں کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے، توہین نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ آگے بیٹھے ہیں، کوئی آگے بیٹھا ہے، آپ پیچھے قرآن کھول کر کے پڑھنے لگے تو بس قرآن کی توہین کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، یعنی یہاں غلط انداز سے ہے۔ تو دوستو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی التوحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کی طرف۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ انا۔ ابن قیم کہتے ہیں یہ جملہ بڑا ہے، انا، میں، میری یہی دعوت ہوگی کتاب اللہ اور سنت رسول کی اور علم کی روشنی میں، علی وجہ البصیرہ، یہ علم کی روشنی ہوگی۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی کہتے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور یہی دعوت یہی دعوت ان لوگوں کی بھی ہوگی جو ہماری اصل اتباع کرنے والے ہوں گے، اور جو اس دعوت کو نہیں دے گا کبھی ہماری اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ آدمی اس آیت پر غور کریں کہ دائی کبھی دائی اللہ بن ہی نہیں سکتا وہ شخص جو نبی کی اتباع کرنے والا نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. پھر آگے سبحان اللہ. اس آیت نے بہت سارے مسائل ہمارے لیے واضح کر دی. نمبر 1 دعوت علم کی روشنی میں ہو. اسی لیے ہمارے شیخ نے بتایا ہوگا، امام ابو نعیم صاحب حلیہ اور خطیب بغدادی وغیرہ نقل کرتے ہیں، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے تو دیکھا مسجد میں ایک صاحب درس دے رہے ہیں. یہی شیخ ہے نا، درس دے رہے ہیں بڑا زوردار انداز سے. حضرت علی آئے، کہا رکو. کہا تم درس دے رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے؟ کہا بس آئندہ درس کے لیے کھڑے نہیں ہونا تم جب تک تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو. کتنی خطرناک چیز ہے. یہاں آپ کے قریب گلبرگہ کا نام سنا ہوگا کبھی، جو اس دکن کے علاقے میں جو رافضیت عام ہوئی، علماء کی کمی کبھی نہیں تھی، لیکن علماء وہ تھے جن کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تھا. دائی مبلغ وہ تھے جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں تھا. گلبرگہ کا اس وقت کا محمد نامی بادشاہ بیمار ہو گیا. ہندوستانی حکیموں نے بڑا علاج کیا، اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا. آخر میں اس زمانے میں ایران کے ڈاکٹر بڑے ہی مشہور تھے، تو ایران سے ڈاکٹر بلایا گیا. اس نے علاج و معالجہ کیا. علاج معالجہ کے بعد اللہ کے حکم سے وہ شفا پا گیا. تو محمد نامی جو بادشاہ تھا اس نے اس حکیم کو اپنا فیملی ڈاکٹر بنا کر کے گلبرگہ میں رکھ لیا. یہ تقریباً 700 پہلے کی بات ہے. رکھ لیا اس نے. وہاں رکھ لینے کے بعد اب علاج کرتا رہا. شیعہ ہوتا ہے وہ اندر اگر ایک گھسے گا تو کچھ نہ کچھ شیطانی وہ کرتا رہے گا اپنی شیعت پھیلانے کے لیے. تو ایک دن کہا کہ حضرت اس کو کچھ گفٹ وغیرہ دینے لگا، مکان بنا کے دیا. کہا کہ اگر ہمارے استاد کو بلا دیتے اور یہاں کی نیشنلٹی دے دے اپنے گلبرگہ کی، بڑی مہربانی ہوگی، بڑا اچھا استاد ہے. اس نے اپنے شیعہ عالم استاد کو بلا لیا. اب بادشاہ کا قرب حاصل کیا. ایک دن پوچھتا ہے کتنی بیوی ہیں آپ کی؟ کہا کہ کیا مطلب؟ نہیں کتنی بیوی ہیں؟ وہ شیعہ عالم پوچھتا ہے. کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کہا کہ کتنا متع کیا ہے؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. متع جانتے ہیں نا؟ متع. ارے ظالم ہم کو متع کی دعوت دیتا ہے. بڑا غصہ. کہا کیا ہوا؟ کہا متع حلال ہے، صحابہ نے کیا ہے، اللہ رسول کے زمانے میں ہوتا رہا. وہ تو عمر نے متع منع کیا ہے، ورنہ اسلام میں متع تھا. وَمَتِّعُوهُنَّ، اسے متع کرو. قرآن کی آیت بھی پیش کر رہا ہے. اب محمد نامی بادشاہ کو غصہ تو آیا. اس نے اپنے مولویوں سے پوچھا، لیکن جتنے مولوی صرف قدوری اور شرح وقایہ والے تھے. تھا علم ہے قدوری، شرح وقایہ، غسل کے 3 فرض اور وضو کے 4 فرض، بس. یہ نہیں معلوم کہ ناسخ منسوخ کیا ہے. بلایا. کہا متع جائز ہے؟ کہا کہ بالکل نہیں، متع حرام ہے. سارے علماء احناف نے کہا متع حرام ہے اور شیعہ عالم نے کہا متع حلال ہے. بادشاہ بہت مناظرہ کروایا. اس نے اپنے دربار میں مناظرہ کروایا. ناسخ منسوخ دعوت کا کام کوئی آسان نہیں ہے. اس کے لیے علم ہونا چاہیے. پتہ نہیں سامنے والا کس فکر کا ہے، کس نظریے کا ہے، ان کے بعد کیا دلائل ہے. البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ درس دے رہے ہیں. کسی نے سلام کا پوچھا، نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے سکتا ہے؟ عالم آدمی تھے، انہوں نے کہا دے سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ حدیث عبداللہ بن مسعود والی
کہ پہلے قوموا للہ قانتین کے پہلے جواب، لیکن جب آیت نازل ہو گئی تو اللہ رسول ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے۔ اب سب لوگوں نے سمجھ لیا۔ پیچھے ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا آپ نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہا کیا نہیں سمجھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ کیوں؟ سلام کا جواب دینے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ کہا اللہ کے بندے، عبداللہ بن مسعود ہے، اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کہا آپ نے نہیں سمجھا۔ کہا کیا تم جب؟ کہا کہ اللہ کے رسول اشارہ کرے برا کرے تو میں نماز پڑھا ہوں، سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ دیکھا آپ نے، یہ حجت بات ایسے پتہ نہیں مجلس میں کون سے ہوں گے۔ تو علامہ البانی جن کے پاس علم ہے، کہا اللہ کے بندے بات چل رہی تھی کہ حنفی مذہب میں من اشار اشارۃ تفہم منہ الکلام بطلت صلاتہ، جس نے کوئی ایسا اشارہ کیا جس سے بات سمجھ میں آئے کہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، سلام کرنے میں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جب تم حدیث کا مطلب بتا رہے ہو کہ نہیں سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، اب بتائے وہ زیادہ برا تھا کہ سلام کا جواب دے دینا۔ اب وہیں فبہت الذی، تو علم کا ہونا بہت، یہ نہیں پتا کس وقت کیا کہہ دے۔ اب وہ شیعہ عالم کہتا ہے، محمد بادشاہ نے پوچھا، تین لوگوں نے کہا کہ ہاں، کہاں کتاب میں ہے؟ شرح وقایہ میں ہے، قدوری میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہمارے امام کے نزدیک ہے۔ کہا حضرت آپ؟ کہا بھائی اس صحیح مسلم والی حدیث پڑھ دی کہ نبی علیہ السلام مطالعہ کرتے رہے اور منسوخ حدیثوں کو پیش کیا، ناسخ حدیثوں کو پیش نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور کہتے ہیں ظالم بادشاہ نے 500 عورتوں سے مدعا کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ، اگر کوئی ایک انسان حدیث کا عالم ہوتا تو اس ارتداد سے بچا لیتا۔ صاحب، اللہ اسلام میں کبھی متاع جائز نہیں تھا، جاہلیت میں متاع جائز تھا، شراب بھی جائز تھی، سود بھی جائز تھا، لیکن اسلام نے آہستہ آہستہ تدریجاً سب کو حرام قرار دیا۔ متاع اللہ رسول کے زمانے میں اللہ رسول نے اعلان کروا دیا، سن لو قیامت تک متاع اور گدھے کا گوشت تم پر حرام ہے۔ دیکھو دوستو، اسی لیے حضرت نے کہا خبردار آئندہ تم کبھی درس کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ تو دوستو علی وجہ البصیرہ ہو۔ آگے ہم بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں، اسی لیے آپ نصوص کا مطالعہ کریں گے تو ہمیشہ اندازہ لگائیں گے، دعوت اور تبلیغ سے پہلے اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ غور کریں، ایک بڑی مشہور حدیث ترمذی کی، من خرج فی طلب العلم، ٹھیک ہے نا، فهو المجاہد فی سبیل اللہ، کب تک؟ حتی یرجع۔ علامہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں حتی غایہ کے لیے ہے، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو جب تک علم حاصل کرتا رہا وہ جہاد کر رہا ہے، کیا اس کا ثواب مجاہد فی سبیل اللہ کا، حتی یرجع، یہاں تک کہ علم سیکھ کر کے واپس آ جائے۔ اس کا مطلب ہے علامہ حسین کہتے ہیں واپس آ جانے کے بعد پہلے تو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب پا رہا تھا، اب پلٹ کر کے جب آیا تو اب وہ سکھان معلم بن کر کے آئے، اب اس کا ثواب پہلے سے زیادہ، حتیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے دوستوں کہ دعوت سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ علم۔ علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہی سے شرح ابن ماجہ میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے
کہ الخیر عادہ والشر لجاجہ ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کی شرح میں کہتے ہیں تفقہ فی الدین 3 چیزوں کا نام ہے، ایک کا نہیں۔ علامہ ابوالحسن سندھی الکبیر یہ بہت بڑے عالم تھے، 1139 میں ان کا 38 میں 1138 میں ان کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ کے اندر۔ سندھ کے رہنے والے تھے، اہل حدیث ہونے کے جرم میں ان کو بے دخل کر نکال دیا گیا تھا، قتل کا فیصلہ ہوا تو نکل کے چلے گئے۔ تو وہاں مدینہ میں بیٹھ کر کے ترمذی کی صحاح ستہ کی شرح لکھی ہے، تاکہ مسند احمد بن حنبل بھی حاصل ہے۔ 2 ابوالحسن ہیں، ایک ابوالحسن سندھی کبیر اور ایک ابوالحسن سندھی صغیر، کبیر کے بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علم 3 چیزوں کا نام ہے، کہتے ہیں سب سے پہلے تفقہ، تعلیم، تعلم، نمبر 2 یظہر علی الجوارح، جو اس کے بعد سیکھنے کے بعد جوارح پر اعضاء پر اپنے ظاہری جسمانی جسم میں عمل آئے۔ نمبر 3 ثم الانذار، پھر اس کے بعد دعوت کی باری آتی ہے، اب میدان دعوت میں اترے، پہلے سیکھے خود عمل کرے، کہتے ہیں ثم الانذار، اور پھر انہوں نے دلیل اخذ کیا سورۃ التوبہ والی آیت سے، فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم، آگے آگے جائیں سیکھیں اور جب پلٹ کر کے آئے تب دعوت کا کام شروع کر، انذار۔ اور یہاں دعوت پہلے شروع کی جاتی ہے، بس سوٹڈ بوٹڈ کی ڈیری ہے، دعوت پہلے شروع ہوگی اور علم بعد میں حاصل کیا جائے گا، وہ بھی اپنے سے ریسرچ۔ اب ذرا سوچ کتنا فرق ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے سلف نے ایسے ایسے نقطے نکال کے رکھے ہیں، کہتے ذرا غور کرو، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے پہلے علم حاصل کرو اور جاؤ علماء، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، چاہیے کہ ہر علاقے لوگ پہلے نکلیں اور جائیں علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے لوٹیں تاکہ اپنی قوم کی اب اصلاح کریں۔ تو دوستو اللہ، اسی لیے آپ لوگوں نے بتایا ہوگا، شیخ نے کہا جاتا ہے علم کے بڑے منازل ہیں، بڑے منازل۔ اولھا مشائخ کہتے تھے کان یقال، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ والراسخون فی علم کی تفسیر میں بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں، کان یقال، کہا جاتا تھا کہ علم کے منازل ہے علماء کے۔ نمبر 1 اولھا النیہ، ثم الاستماع، ثم الفقہ، ثم العمل، ثم نشر۔ علم مراحل ہیں دائی بننے کے لیے، یہ پوری کتاب ہی آپ پڑھیں گے، ساری مشکلات یہی آئی ہیں کہ آدمی سارے مراحل کو چھوڑ دیا۔ اولھا النیہ، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، یہ 6 چیزیں ہیں۔ علماء نے یہ منازل طے کی، 7ویں 6ٹھے درجے پر آتا ہے کیا؟ دعوت کا کام۔ نمبر 1 نیت اچھی ہو، نمبر 2 بغور سنیں، استماع ہے، ایسا نہیں سماع، استماع ہے، پھر حفظ کریں، اس کو سمجھے، ثم العمل، پھر اس کو اپنے عمل میں لائے، ثم النشر، پھر وہ لوگوں میں اپنا علم عام کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ یہ منازل ہیں، اس زینے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی کام شروع کرے گا
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہا کرتے تھے جو صرف کتاب کو اپنا استاد سمجھے گا وہ امت کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، فائدہ کم پہنچائے گا۔ تو دوستو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بچنا چاہیے دوستو، دعوت کے میدان میں علماء کا سمجھتے ہیں اللہ اکبر۔ امام مالک کہا کرتے تھے، امام دار الہجرہ کہتے ہیں ہم نے فتویٰ اس وقت تک نہیں دینا شروع کیا جب تک کہ مدینے کے 70 مشائخ نے اجازت نہیں دی۔ آج بڑے بڑے داعیوں کے بارے میں کہا گیا، ہم بھی اس میں شامل تھے، کہ آپ کا ایک ہے تقابل ہندو کی کتاب میں ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں ہے، لیکن فتویٰ آپ نہ دیں، یہ فتوے کا کام آپ نہیں۔ تو ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہم نے کہا سوال آپ سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جگہ دائیں بائیں ایک دو عالم بیٹھا دیں جو دینی مسائل ہوں وہ جواب دے دیں گے۔ کہا نہیں میرا جواب چاہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ لادری کہہ دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مغرب سے بیچارہ چل کر کے آیا 40 سوال لے کر کے، اب بڑی تاکید کرتے تھے ہمارے استاد شیخ عمر فلاطہ رحمہ اللہ، بڑی تاکید کرتے تھے کہ اس مسئلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ کہتے امام دار الہجرہ ہے 40 سوال لے کر کے آیا، اور جب امام مالک کے پاس پہنچا تو 39 کے جواب میں کیا کہا؟ لا ادری، لا ادری۔ ایک کے جواب میں کہا ہاں ادری۔ کتنی عجیب سے بات ہے۔ جب پوچھا گیا ایک اسٹیج پر علم نہ ہونے پر، کیا اللہ اپنے جیسے کوئی دوسرا پیدا کر سکتا ہے؟ ذرا سوچو، ایک داعی بغیر علم کے جو سوال کرتا ہے جواب دیتا ہے، اسٹیج پر کھڑے مائک ہے سامنے سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا ایک اللہ اور پیدا کر سکتا ہے؟ کہا ہاں کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ ایک قدرت اللہ ہے، ایک سنت اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت تو ہے کہ اپنا جیسے پیدا کرے، لیکن اللہ پیدا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اللہ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا، یعنی الہاد پر الہاد کرتا۔ اور یہی سوال جب ایک عالم دین سے کیا گیا، عالم دین سے کیا گیا، تو اس نے کہا کہ اللہ تم بتاؤ، اللہ جس کو پیدا کرے گا وہ خالق ہوگا کہ مخلوق؟ کہا مخلوق۔ کہا بیوقوف انسان، تو اللہ جیسے بنے گا کیسے ہو؟ نہیں سمجھے؟ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک موقع پر شیطان ابلیس شیطانوں نے کہا آقا جب کوئی عالم مرتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، معلوم پڑتا آپ ہی کہ کوئی مر گیا ہے، بہت عید ہو جاتی، بڑا جشن، چلو عالم مر گیا، عالم مر گیا۔ لیکن کوئی بڑے بڑے دو اور مرتے ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، تو کوئی خوشی نہیں۔ آخر کیوں؟ کسی بھی ہر مسلمان کے مرنے پر غم کریں، عالم مرتا ہے تب آپ غم کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا آؤ، لے کے گیا ایک خانقاہ میں گیا جہاں پیری مریدی بیعت ہوتی ہے، تزکیہ جسے کہتے ہیں، وہاں بڑی سے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پوچھا بھائی ہم سوال کریں گے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کو انڈے میں بند کر سکتا ہے، انڈے کی زردی نکال لے اور ساتوں زمین اور آسمان بند کر دے؟ بہت زور سے کم وقت سوال کرنے کا طریقہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک زمین میں نے تو ساتوں زمین اور آسمان انڈے میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ عقل سے کام لو۔ چلا گیا، کہا دیکھا، اس لیے ایسے لوگ مرتے ہیں پیر فقیر تو ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ اب کسی عالم کے پاس گیا،
وہاں گیا، ایک سوال ہے، انسانی سوال کیا، حضرت یہ بتائیں کیا اللہ ساتوں زمین اور آسمان کو ایک انڈے کی زردی نکال کے سب اس میں بند کرتا؟ کہا ہاں کر سکتا ہے۔ ارے کیسی باتیں کرتے، انڈا اتنا چھوٹا ساتوں زمین اتنی بڑی کیسے بند کرے گا؟ کہا بیوقوف، نام کو بند کرنا ہے نا تیرا کام ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کے بارے میں اللہ کا اس بات کا قدرت رکھتا ہے، انڈا ہی اتنا بڑا بنا دیتا۔ اللہ کے بارے میں سوال کر، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اٹھا اور چلا گیا۔ اب باہر نکلنے کے بعد شیطان نے دیکھا وہ بیٹھا بغیر علم کے کام کرتا تھا، سب کی اصلاح کرتا تھا، ہم نے ایسے سوال خود کافر ہو گیا، اللہ کی قدرت کا انکار کیا، ناممکن کر دیا۔ ایسے لوگوں کے مرنے سے ہمیں کوئی غم ہوتا ہی نہیں، لیکن ایک عالم کے پاس آئے، دیکھا اس نے ایک جملے میں ہمارے سارے اشکالات کو دور کر دیا۔ تو یہ ایسے لوگ مرتے ہیں جو ہماری ساری محنتیں جن کی وجہ سے برباد ہوتی، ان کے مرنے پر خوشی ہوتی، چلو یہ عالم مر گیا، ہمارے لیے میدان صاف ہو گیا۔ تو دوستو بہت بڑا فرق ہے، داعی کا کام جو ہے وہ منازل طے کرنے کے بعد آتا ہے انسان علم کی روشنی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ آپ نے سنا کس طرح سے انہوں نے جواب دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ واقعہ ہم نے شیخ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا، امام بخاری الادب المفرد میں ایک اثر نقل کرتے ہیں، بلکہ دو اثر عبداللہ ابن مسعود سے۔ البانی صاحب نیچے تعلیق بھی چڑھاتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے، لیکن یہ مستقبل کی خبر ہے، لا مجال فیہ للاجتہاد، گرچہ یہ قول ہے لیکن اس کا حکم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ کیوں؟ صحابی اگر کوئی ایسی بات کرے جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہ ہو تو اس کا مطلب صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، اس کو حدیث مرفوع کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، انکم فی زمان کثیر فقہاء، تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء بہت ہیں۔ الحمدللہ دعا کرو پھر زمانہ آئے، ربی بھی الحمدللہ بہت غنیمت ہے، خاص طور سے یہ آپ کا خوصہ ممرہ شہر الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے، علماء کی بہت بڑی ٹیم اور مشائخ کا ایک بہت بڑا تجمع یہاں ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو توفیق دے کہ دوسرے علاقوں کے بالمقابل یہ بہت ہی یعنی ایک قسم کا مدینۃ العلم بنتا جا رہا ہے، مدرسے بھی ہو گئے، مسجدیں بھی ہو گئی، علماء بھی آ گئے، ادارے بھی قائم ہو گئے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس میں ترقی دے۔ کثیر فقہاء، فقہا یعنی دین سمجھنے والے، علم والے بہت ہوں گے۔ قلیل خطباء، تقریر کرنے والے، خطاب کرنے والے کم ہوں گے۔ اور ہمارے خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری کہتے تھے کہ ہم لوگ گھنٹے گھنٹے تقریر کرتے ہیں لیکن کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا، کیوں؟ سبھی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن میں بندرہ کمرہ بند کر کے لاک کر کے کئی مرتبہ گھڑی رکھ کر کے خود ٹھہر کر کے جوش اور خروش کے ساتھ تبوک کے موقع پر جو اللہ نے خطبہ دیا تھا، میں نے پورا خطبہ پڑھا اور اس پر تقریر کی، تو کہتے صرف 18 منٹ ہوئے۔ کتنا؟ کہا جاتا سب سے لمبا خطبہ تھا اور بہت ہی کام کا۔ تو خطیب الاسلام کہتے تھے میں بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا کہ دیکھیں کتنے منٹ اور ہم لوگ کتنے دیر تقریر کرتے ہیں، بے اثر ہوتی ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی لمبی تقریر کیے تھے اتنے پرمغز، وہ کتنے منٹ؟ کہتے صرف 18 منٹ میں ختم ہو جاتی تھی۔
پھر کہتے میں نے بہت غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے اندر بڑی حکمت تھی۔ تو اس وسلم کی 10 منٹ کے تقریر میں تو لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی تھی روتی روتی، اگر کہیں اتنی لمبی تقریر کرے پتہ نہیں پھر اور کیا حشر ہو جاتا لوگوں کو۔ کہا یہ مصلحت تھی غالباً جس کی بنا پر نبی علیہ السلام جوامع الکلم آپ کو ملا تھا۔ کہتے سب سے لمبی تقریر جو ہم نے تجزیہ کا کہ تو صرف 18 منٹ کی، اور یہاں تو ہم کو اگر 18 منٹ دے دو کہیں آئندہ میں نہیں ہوگا آپ کے یہاں، کیوں ہمارا سارا وقت برباد گیا۔ تو میرے بھائی قلیل خطبہ ہو، لیکن قلیل دوسری چیز سوال کرنے والے کم ہوں گے۔ آج ہے نا، آج جس زمانے میں سوال کرنے والے کم ہوں گے۔ اللہ اکبر، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بس ایک صحابی نے ذرا بیجا سوال کیا، یاد ہے نا حدیث؟ اللہ سبحانہ ہے اگر یہ لقطہ کہیں گری پڑی چیز مل جائے تو اس کو فلا اعلان کرو، کسی کی بکری ہے تو یہ کرو وہ کرو وہ کرو، بہت سارے سوال چلتے چلتے چلے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ اللہ سے بتائیں میرا باپ کون ہے؟ بات چلی تھی گری پڑی چیز سے پہنچ گئی کہاں گئی؟ اونٹ بکرا کراس کرتے گے، اچھا بتائیں میرا باپ کون ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایمان میں خبردار زیادہ سوال نہ کرو، اگر نبی سے سوال کرو نبی جواب دے دیں گے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ جاہلیت کا دور تھا، حرام کاریاں عام تھیں، پتہ نہیں کون کس کا نطفہ ہے کس کا، ایک عام چیز تھی، جانتے ہیں آپ لوگ، کوئی عیب نہیں تھا۔ اللہ نہ کرے وہی آ جاتی کہ ہاں تمہارا باپ جس تمہارے جو باپ وہ نہیں وہ فنا ہے، کس قدر رسوائی ہوتی آدمی کی، ماں کی عزت جاتی، باپ کی عزت، پورا خاندان شرمندہ ہوتا۔ تو اللہ اسی لیے منع کر دیا، بس ایک آیت نازل اللہ بہت زیادہ ایسے سوال نہ کرو۔ صحابہ کرام اتنا سوال کرنے سے ڈر گئے تھے، اتنا سوال کرنے سے ڈر گئے تھے، کہتے کہ بس سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی عقل مند، عام بدو نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی عقل مند بدو بھیج دے تاکہ آئے تو کام کا سوال کرے اور جواب مل جائے تو ہمارے علم میں کچھ اضافہ۔ شیخ یہی تھا نا، ذرا سوچو دوستو، اللہ کتنی صحابہ کا شوق، لیکن کثرت سوال سے منع کر دیا گیا۔ انتظار کرتے تھے انتظار کرتے تھے انتظار کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کیا؟ شرح حدیث کہتے ہیں پھر حدیث جبرائیل، اللہ نے جبرائیل امین کو انسانی شکل میں بھیجا اور آ کر کے سوال کیا، مل اسلام مل ایمان مل احسان مت الساعہ، سارے سوالوں کا جواب دیا۔ سارے لوگ سمجھ رہے تھے، بہت خوش تھے، اللہ نے بھیجا بھی تو بڑا عقل مند، سوال کرتا تو معلوم پڑتا جاہل ہے، اور جب اللہ رسول جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں 100% جواب صحیح، تو معلوم پڑتا تو استاد کا بھی استاد لگ رہا ہے۔ بڑی حیرت میں کہتے ہم لوگوں کا شوق پورا ہو گیا کہ اللہ نے اچھا بھیجا، سلام کیا چلا گیا۔ اب سارے لوگ ڈھونڈتے ہیں، اللہ سبحانہ ردو لوٹاؤ، کہاں گیا وہ کہاں گیا؟ حضرت عمر بھی دوڑے، نہیں ملا چلے گئے اپنے گھر، کہاں تک ڈھونڈیں گے؟ ابو ہریرہ پلٹ کر کے آئے، یا رسول اللہ تو کہاں غائب ہو گیا؟ اللہ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ تم نے کیا فرمایا؟ تم لوگ سوال کرنے سے ڈر رہے تھے، اتاکم جبرائیل ہو، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا تاکہ وہ سوال کرے، میں توا دوں۔ آگے وَيُعَلِّمَكُمْ، سوال اس لیے کر رہے کہ تمہیں تمہارے دین کا علم ہو جائے۔ تو اس زمانے میں سوال بہت کم کرتے تھے، اور ایک بہت بڑی چیز کہتے ہیں، دیکھیں جب بھی اللہ رسول نے سوال کیا تو اللہ و رسولہ عالم،
اللہ و رسول عالم، یہی کہتے تھے نا، جس سے بھی پوچھیں اللہ و رسول عالم۔ کیا معاذ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے؟ لیکن یا معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ وما حق العباد، یہی ہے نا، اللہ و رسول عالم۔ کبھی کسی صحابی نے نہیں مجھے معلوم ہے، نہیں، کیوں کہتے تھے اللہ و رسول عالم؟ سوچتے تھے معلوم تو ہی ہے، اگر کہہ دوں گا ہمیں معلوم ہے تو اللہ رسول کچھ نہیں بتائیں گے، معلوم ہے تو جاؤ۔ اگر ہم کہہ دیں گے معلوم نہیں ہے تو اللہ رسول کچھ اور بتائے، تو ہو سکتا ہے پہلے ہمیں جو معلوم ہے اس سے اور کوئی علم کا اضافہ ہو جائے۔ شرح حدیث یہ مقصد ہوا کرتا، کبھی صحابہ نہیں کہتے ہمیں علم ہے، اب ہمیشہ کہتے اللہ و رسول، صحابہ اللہ و رسول عالم۔ اور آج ایسا زمانہ آ گیا اللہ اکبر کہ اگر شیخ سے درس پوچھا جائے، سوال پوچھا جائے تو پیچھے بیٹھنے والا سوچتا ہے سب سے پہلے جواب ہم دے دیں۔ ہمارے والد مرحوم بتاتے تھے ہمارے سلف میں کبھی یہ دستور نہیں تھا، فتویٰ دینے میں ہر ایک ڈرتا تھا، اور آج فتویٰ کیا کہتے ہیں ہول سیل کے حساب سے چلتا ہے، فتویٰ ہی فتویٰ، گھر میں فتویٰ، اس ممبر پر، ارے ممبر فتویٰ کی جگہ نہیں، ممبر وعظ و نصیحت کی جگہ۔ آج کتنے فتاوے انتشار پھیلانے والے ممبر سے، جمعے خطبے سے ہو رہے ہیں۔ دوستو ہمارے ہاں الہ آباد میں ایک ڈسٹرکٹ ہے موآئمہ، قصبہ ہے موآئمہ، یہ بنگالی مسجد ہے، اس کے بانی جو سید عبداللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا مسکن تھا، ان کا گاؤں ہے۔ ایک ہی خاندان تھا، 8 بھائی تھے اہل حدیث، لیکن مالدار تھے، کپڑے کی میل وغیرہ تھی، تو ہر سال سالانہ جلسہ اور آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1943 میں جو وہاں ہوئی ہے۔ اور ضرور یاد رکھیے گا، اپنا منہج سمجھنے کے لیے، تاریخ اہل حدیث منہج سمجھنے کے لیے مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کا خطبہ استقبال صدارت بہت قیمتی، کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں دریا کو قوسین بند کر دینا، بہت ہی زبردست ہے، مختصر سا ہے، اور سواء الطریق کے نام سے بھی چھپا ہوا تھا، مئو کے لوگوں نے سواء الطریق کے نام سے چھپایا ہوا تھا، تو وہ فری میں تقسیم کیا جاتا تھا ہمارے زمانے میں، یہ بہت زبردست ہے۔ اور مولانا حبیب الرحمن آدمی نے اس کی کانفرنس کے بعد فوراً دیوبند میں کیا تھا، تو قاری طیب صاحب کے خطبہ صدارت تھا، اور مولانا حبیب الرحمن آدمی تھے، ان کو بلایا گیا تھا اس کے جواب کے لیے، تو مولانا ابوالقاسم کی اس خطبہ صدارت کی تردید کی، تو مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کا جواب الجواب تقریباً 200 صفحے کا ہے، تو سواء الطریق مختصر ہے اور جواب وہ ہے، اور اس پورے جواب میں پوری ہندی کی چندی کیا ہے، اگر کہیں ملے سواء الطریق تو مل جائے گا، اگر وہ اصل کتاب جو مفصل ہے وہ کہیں فوٹو مل جائے تو کرائیں، وہ بہت زبردست کتاب ہے۔ تو بہرحال کہاں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوتی تھی، والد مرحوم کہتے کم سے کم 40-50 علماء رہتے تھے، مولانا ثناء اللہ مرسری، مولانا محمد صاحب جونا گھٹی، مولانا صاحب بنارسی، مولانا قمر بنارسی، بڑے بڑے، لیکن اگر کسی آدمی کو مسئلہ پوچھنا رہتا تھا تو دعا کرو آج ہم لوگوں کو توفیق دے، ان سے پوچھا جاتا، کہتا تھے بھائی ہمارے بازو میں اتنے بڑے عالم بیٹھے، مجھ سے ان کے ہوتی ہے میں سلام کا جواب دوں، اور اس کے پاس جاتا، اللہ کے بندے اتنے بڑے عالم بیٹھے مجھ سے پوچھتے ہوں، کہتے ہیں 50 آدمی کے پاس جاتا لیکن کوئی عالم جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے بھائی دیکھو وہ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ فتویٰ دیں گے، ان کی موجودگی میں کوئی اور دوسرا فتویٰ نہیں دے گا۔ تو ہمارے ہاں سوال بھی بہت زیادہ ہے اور سوال سے زیادہ فتوے بازی ہے، تو کہتے ہیں کثیر سوال کرنے والے کم ہوں گے اور دینے والے زیادہ ہوں گے۔ اور بہت ہی بڑی چیز جس کی آج ضرورت، العمل فیہ قائد للہوا،
آج جس زمانے میں تم ہو، تمہاری ساری نفس پرستی، العمل فی قائد للہوا، یعنی ابھی اس زمانے میں تمہاری کوئی نفس پرستی پر عمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تمہارا کتاب و سنت پر عمل جو ہے وہ باقاعدہ تمہیں نفس پرستی سے روکتا ہے. یہ تمہارے پاس جو ہدایت ہیں دو ہی چیزیں ہیں دوستو، ایک ہے ہدا، ایک ہے ہوا. کیا ہے؟ ہدا اور یہی بھی دونوں کا ٹکراؤ ہے، حق اور باطل کی جنگ چل رہی، ہوا اور فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اے نبی آپ کے پاس ہدا ہے، اب اگر آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا اس ہدا کو تو سمجھ جائے کہ اس کی پیروی کر رہا ہے ہوا کی. تو دونوں کا ٹکراؤ ہے دوستو. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آج کسی کی ہوا نہیں چلتی بلکہ اپنی ہوا کو ہدا کے تابع بناتے ہیں. لیکن آنے والا دن سیاتی علیکم، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جو بالکل اس کے برعکس ہوگا. وہ کیا کریں گے؟ قلیل فقہاء، دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، کم ہوں گے، اور زیادہ ہے. اور تقریر بھی کیسے؟ اللہ آسٹریلیا میں جب کانفرنس ہوئی آج سے تقریباً 15 سال قبل، تو جمعے کا دن تھا. تو یہ تھا کہ خطبہ شیخ سدیس دیں گے اور اگر نہ پہنچے تو شیخ ظفر دیں گے. شیخ سدیس کا ویزا کینسل ہو گیا، نہیں جا سکے، نہیں ملا. ہم لوگ تجربہ نہیں تھا، ڈے نائٹ کا پورا فرق ہے. ہم گئے تو سنیچر کی صبح ہو چکی تھی، نہ ہم پہنچے نہ شیخ سدیس پہنچے. واللہ کتنی حیرت کی بات ہے دوستو. آپ لوگوں کو بڑا پسندیدہ عالم اور قاری، نام نہیں لیتے لیکن ہر آدمی ان کی نقل اتارنے کے لیے تیار رہتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ان کو جب دعوت دی گئی، عرب ہی کے ایک چھوٹے سے ملک کے تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں. شیخ ان کو ہم سے پہلے پہنچے، لوگوں سے پہلے پہنچ گئے تھے. اور جانے کے شرط کیا تھے؟ نمبر 1، ہم اکیلے نہیں آئیں گے، ہمارا کیمرہ مین ہوگا، ہمارا خادم ہوگا، یہ سب، اور سب کا ایمریٹس کا ٹکٹ ہونا چاہیے اور فرسٹ کلاس کا ہونا چاہیے. سمجھیے نا. اور ہم ایک تقریر کریں گے اور ایک قرات کریں گے، سمجھے نا، ایک تقریر ایک قرات. اور ہوٹل ہم یہاں سے جو پسند کریں گے وہ بک کرنا ہے آپ کو. پھر گاڑی ہمیں اتنے دن رہنا، فلاں جگہ گھومنا، اور گاڑی اس اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے، سب کچھ. واللہ جب ایئرپورٹ ملبورن ایئرپورٹ پر پہنچا تو استقبالیہ نے ہمیں بتایا، کہا کہ ایسے ایسے ہو گیا. جب ہم لوگ نہیں پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو تو کہتے ہماری ایگریمنٹ میں خطبہ نہیں ہے. واللہ ہمارے ایگریمنٹ میں خطیب کا خطبہ نہیں ہے. ہم نے ایک نماز اور ایک تقریر کا ہم نے وعدہ کیا ہے، ایگریمنٹ اس پر ہے، اس کے علاوہ نہیں. ہوٹل میں رہ کے سوئے پڑے رہے. جمعہ ایک عام آدمی نے پڑھایا گراؤنڈ کے اندر اور وہ خطبہ نہیں دیے. یہ حالت ہے دوستو، ایک دو نہیں. آپ کے ہاں بھی اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے. ایک جگہ نہیں، دسیوں تجربے ہمیں ہوئے. چونکہ آپ لوگ دائی قسم کے ہیں اس لیے بتا دے رہا ہوں. اجتناب کریں، پرہیز کریں. ایک غیبت چغلی نہیں، اس لیے نام نہیں لے رہے ہیں. بعض لوگ ہم کہہ رہے ہیں کچھ
जगहों में यहीं इंडिया में कानपुर में कॉन्फ्रेंस हुई, ग्राउंड में 45 मिनट हमें टाइम दिया गया। हमारे बाद जो मुकर्रिर थे आप लोगों को पसंदीदा, उनको 1 घंटे का दिया गया। चूँकि हमें सफ़र करना था, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचना तो मैं निकल गई पहले करके, लेकिन गाड़ी में बैठ रहे तो पता चला कि हमारे बाद वाले मुकर्रिर ठीक 52 मिनट पर ख़त्म कर दिए। घंटा पूरा नहीं कि कितने 52 मिनट में ख़त्म कर दिए। लोगों ने कहा नहीं हमने अभी देर तक का परमिशन लिया है। कहा नहीं, हर मिनट का जितना हमारा हिसाब था आपने जितना दिया है हमने पूरा कर दिया है। यहाँ मिनटों का हिसाब है। आजमगढ़ का वाक़या है, ऐसे ही मैं गुजरा तो लोग बताए वहाँ ये है 1 घंटे की तकरीर का टाइम रखा गया था, 35 मिनट में तकरीर ख़त्म कर दी गई। लोगों ने कहा और कौन, कहा कि मैंने जितना मामला तय था हमने हिसाब लगाया तो 35 मिनट बनता था, मैंने 35 मिनट कर दिया। ये हालात इस वक्त हमारे मुल्क के हैं और लोग एक दीवानगी और बहुत एक अजीब से बात अभी कहा एक साहब साउथ इंडिया में एक स्टेज पर तकरीर का ऐलान हुआ। हमारे हमसे पहले एक और खतीब थे साउथ इंडिया के, तो उन्होंने अपना वक्त हमको दे दिया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात, हमसे पहले तकरीबन 1 महीना पहले कुछ कम ही बड़ा धुआंधार हवाई फैर करने वाला वो कभी माशाअल्लाह बॉम्बे के अंदर बाल ठाकरे से टक्कर हो रही है, कभी इनसे टक्कर हो रही है, कभी अमेरिका के सदर का मुकाबला कर रहा है, समझ गए ना। अल्लाह उनकी तकरीर हुई थी, तो जिस आलिम ने अपना वक्त हमें दिया, हमसे पहले खड़े हुए, उन्होंने बड़ी एक अजीब से बात कही, वो याद रख रही। कहा एक दिल का ज़ौक़ है और एक कान का ज़ौक़ है। बड़ी ज़बरदस्त बात कही, एक कान का ज़ौक़ और एक उलमाए रब्बानी जब तकरीर करते हैं तो गरचे वो भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन उनकी बातें दिल का ज़ौक़ होता है, दिल में तब्दीली आती है, ईमान ताज़ा होता है, इस्लाम की कुछ फिक्र होती है, अल्लाह का खौफ पैदा होता है। ये है कहते क़ल्ब का ज़ौक़, और एक कान का ज़ौक़। कान का ज़ौक़ से भी यहाँ तक कुछ लतीफ़े हों, कुछ जिनसी बातें हों, मर्दों के मुतालिक औरतों के मुतालिक हंसा जाए, वाह वाह क्या मिसालें, समझ गए ना। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों ज़रूरत है क़ल्ब का ज़ौक़ हो, कान का ज़ौक़। शेख बड़ी अजीब बात उसने कही, एक है आज हमारे यहाँ मुकर्रिरीन का, सुनने वालों का, एक है क़ल्ब का ज़ौक़ और एक है कान का ज़ौक़, एक है क़ल्ब का ज़ौक़। उलमाए रब्बानी का मामला है क़ल्ब का ज़ौक़ है, और इस तरह के जो मामलात होते हैं उनका ज़ौक़ जो होता है कान का ज़ौक़ होता है। और हमारे साथी शेख हसन जमील कहते कान का इश्क होता है, कान का ये इश्क है, समझ गए ना। दिल में कोई बात नहीं, सारा मामला क्या होता है, हंसने का, मजाक का, लतीफ़े का, ला हौल। तो बात चल रही थी दोस्तों, कलीलुन फुक़हाउहु कसीरुन, तकरीर करने वाले तो कम हो, इल्म वाले तो कम होंगे और तकरीर करने वाले बहुत महबूब मुकर्रिर थे हमारे यहाँ के बॉम्बे के कोई अहले हदीस कॉन्फ्रेंस वगैरह उनकी नहीं होती थी। हमारे गांव में हम जब पढ़ाते थे मदीना जाने के पहले तो हिदायतुल्लाह मैंने पढ़ाया, सारा इम्तिहान तब तो छुट्टी पाए चले गए, तो उनको बुलाया गया था तकरीर करने के लिए। बड़े महबूब तक दुनिया से चले गए, बेचारा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो मोहम्मदिया गोल्डन नगर में बच्चे इम्तिहान के याद कोई हमारा समझ नहीं आ रही थी, उनके पास लेके चले गए। क्या है जी, वो उस्ताद छुट्टी पे चले गए, ये हिदायतुल्लाह पढ़ते हैं, इबारत समझ नहीं, चश्मा में भूल गया हूँ,
چشمہ کہا میں بنارس میں بھول گیا ہوں، لانا بھول گیا ہوں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ۔ یہ عجیب سا زمانہ چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ انسان ایک عبارت حل نہ کر سکے اور کہہ دیتا بھائی یہ میرا فن نہیں ہے، کسی اور سے سمجھ لیں، لیکن مانا کیا، وہ اصل میں کاشی ایکسپریس سے آنا تھا، دیری ہو گئی، چشمہ اصل میں بنارس گھر میں چھوٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ دعا کریں کہ انسان خطیب بھی بنے تو اتنا علم ہو کہ وہ وقت ضرورت امامت بھی کر لے، خطابت بھی کر لے، اور بہت زیادہ مسائل نہیں تو کم سے کم ضروری مسائل کے متعلق وہ سوال اور سارے مسائل بھی بتا سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حالت ہوگی، پھر سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے، اور سب سے بڑی چیز الہوا فیہ قائد للعمل، اس وقت ہوا کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو نفس پرستی، اور اہل علم کہتے ہیں بدعات کو بھی اہل ہوا کہا جاتا ہے۔ ہوا کیوں؟ ہوا کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے گرا دینا، والنجم اذا ہوا، ستارے جب گرتے ہیں جھڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو چونکہ بدعتی جو ہوگا اس کو جہنم کے کنارے رکھ کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اس انجام کے اعتبار سے بدعت کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا۔ اسی لیے محدثین باب ما جاء فی مجانبۃ اہل الہوا، اہل الہوا والمحدثات۔ تو ہوا ایک ہے نفس پرستی اور دوسری شکل ہے بدعت کی۔ تو اور تقریباً آج دیکھتے ہوں گے کہ یہی معاملہ چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، یہ بڑی پیاری بات کہی آخری، اعلموا، اچھی طرح سے یاد رکھ لو، ان حسن الحدی فی آخر الزمان خیر من بعض العمل، ان الحدی یعنی حدی سے مراد حدی الصالح، الحدی الصالح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب کے اندر، صحیح بخاری کتاب الادب میں ایک باب قائم کیا، باب کتاب اللباس، کتاب الادب، باب الحدی الصالح والسمت الحسن۔ دو چیزیں ہیں، حدی صالح کیا مطلب ہے؟ نیک لوگوں کے طور طریقے، انبیاء، صحابہ، تابعین، سلف۔ الحدی الصالح نیک لوگوں کے چال چلن اور نیک لوگوں کے طور طریقے، ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کی شکل و صورت کا اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آخری زمانے میں تمہارے بہت سارے نیک اعمال سے بڑا ثواب ہوگا ہدی الصالح اپنانا۔ آج ایک فتنے کا دور ہے، جس کو دیکھیں بھائی لباس میں کیا رکھا ہوا ہے، لباس میں کیا رکھا ہوا ہے، حالانکہ اتنا سخت ہوتا تھا۔ اللہ علامہ رشید رضا مشری جب پورے ہندوستان کا دورہ کیے تھے، ہمارے ہاں جماعت کا ایک طریقہ الحدی الصالح والسبت الحسن، ہدی صالح ہونا چاہیے۔ اللہ رشید رضا مشری پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے تھے، دارالعلوم دیوبند گئے، فلاں جگہ ندوہ گئے، آخر میں دلی آئے دارالحدیث رحمانیہ دیکھنے کے لیے۔ دارالحدیث رحمانیہ میں جب پہنچے تو ناظم اعلیٰ جو تھے دارالحدیث کے، وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے، بہت خوش ہوئی، آفس دکھایا، یہ دکھایا، لائبریری دکھائی۔ آخر میں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب میراث، یہ دارالحدیث بنا ہوا تھا، دارالحدیث کے اندر ایک کمرہ دارالحدیث تھا، دارالحدیث جس میں صحیحین کا اور شیخ الحدیث بیٹھتے تھے، صحیحین کا درس ہوتا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ درس دے رہے تھے۔ ناظم صاحب علامہ رشید رضا مشری کو لیے
اور ان کا شوق ہے کہ دارالعلوم میں انور صاحب کشمیری حدیث پڑھا رہے تھے، تو ان کے درس حدیث میں گئے، وہاں کا دیکھا۔ جہاں جاتے تو نادم صاحب کو شوق تھا کہ ہمارے دارالحدیث رحمانیہ کے ہمارا بھی شیخ الحدیث خود پڑھ دیکھیں۔ تو یہاں ایک تو بتا دیں، جب دارالعلوم دیوبند میں گئے، انور صاحب کشمیری کا درس سنا، تو انور صاحب کشمیری کا درس سننے کے بعد علامہ رشید رضا مشری کہتے ہیں ہاں حل الحدیث تو یکون حنفی، کیا حدیث بھی حنفی ہوتی ہے؟ تو بڑے دھڑلے سے جب نہیں حدیث تو حنفی نہیں ہوتی، لیکن جب دیوبند میں آتی تو حدیث کو ہم حنفی بنا دیتے ہیں۔ یہ جواب تھا علامہ رشید انور شاہ کشمیری کا۔ تو بڑا شوق تھا نادم صاحب کو کہ ہمارے یہاں کے درس حدیث محدثانہ انداز تھا۔ تو نادم صاحب دروازے پہ کھڑے ہوئے، شیخ الحدیث پڑھا رہے تھے، تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ درس دیں اور علامہ رشید رضا کو آپ کا درس سنائیں، زیارت کر لیں۔ واللہ الحدی الصالح، شیخ الحدیث نے کہا نہیں، پورے دکھائیں، ہم آ کر کے مل سکتے ہیں، لیکن اس دارالحدیث میں ان کو داخل ہونے کی ہم نہیں اجازت دیں گے۔ سوچو ذرا سا، کہتے ہیں ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ کہا نہیں بس آپ درس دیں، سن لیں گے۔ کہا نہیں، داخل ہونے کوئی سوال ہی کہ میں اجازت دوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں سنت پر عمل کرنے کی ہم دعوت دیتے ہیں بچوں کو۔ رشید رضا کی داڑھی کٹی ہوئی سنت کے خلاف ان کی داڑھی ہے، یہ سنت کا تمسک تھا، الہدی الصالح۔ اور آج ہم اہل حدیث کہتے ہیں بھائی سب کچھ داڑھی میں تھوڑی رکھا ہے، لباس اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ کس نے کہا صرف اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے؟ اللہ دل کو بھی دیکھتا ہے، عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہاری ظاہری چیزوں کو بھی اللہ دل کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی اور ظاہر کو بھی دیکھتا ہے۔ بستی کے اندر اہل حدیث کانفرنس تھی، شیخ الحدیث اسٹیج پہ بیٹھے تھے۔ ایک صاحب تھے، خسخسی داڑھی رکھتے تھے، نام نہیں لیتا ان کا۔ تو منتظمین کا اشارہ ہوا کہ ان کو بھی ٹائم دے دیا جائے۔ شیخ نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم اسٹیج پر نہیں کھڑا کریں گے، دعا کرو ہمارے اندر یہ بیداری آئے، ہم ان کو نہیں جا دیں گے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ اہل حدیث اسٹیج ہے، سنت کے مطابق عمل ہوتا ہے، ان کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، ایسے انسان کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آ کر کے اسٹیج پر خطیب بنے اور لوگوں کو نصیحت کرے۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی ملک میں ایک نے داڑھی کٹائی، علامہ کا لقب ملا، اس کی نقل میں سب کی داڑھیاں اونچی ہو گئیں۔ ارے کسی کے نیک کردار کو اپنائے ہوتے، کسی کے غلط کردار کو کیوں اپنایا لوگوں نے؟ ٹوپی تو دے گے 1.5 فٹ کی اونچی ہوگی، اور داڑھی جو ہے وہ 1.5 انچ کی بھی نہیں رہتی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا۔ الہدی الصالح، کتنی پیاری بات کرتے ہیں، ہدی صالح، یہ اچھے لوگوں کا طور طریقہ بہت سارے عمل صالح سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا، وہ بھی خصوصاً فتنے کے دور میں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں آج بھی عزت ہوتی ہے دوستوں، آج بھی عزت ہوتی ہے۔ نہیں، میں یو کے میں تھا، یو کے سے کچھ ایک ہے آگے کیا کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسکاٹ لینڈ۔ رات کو 12 بجے لوگوں نے کہا چلے ذرا تو سیٹی دکھائیں، واللہ سیٹی دکھائیں۔ جیسے باہر نکلے بلڈنگ کے نیچے، وہی بیکار قسم کی عورتیں 10-12 عورتیں آ کے گھیر لی ہم کو، اور میں اسی طرح سے واللہ ایسے ہی۔ اب میں سوچو کسی نے اگر یہی لے اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اب وہ آگے چلی آ رہی ہیں، تو ایک ساتھی دوڑا ہوا آیا، کسی کو کیوں گھیر لیا انہوں نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کا وقت ہے وہ واکٹ مار چوری، وہ دوڑ کر کے آیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ میں کہتا ہوں تو
اس نے بتایا کہ باس نے کہا نہیں کچھ آپ کو نہیں، ایک کہہ رہی ہم لوگ بہت پاپی عورتیں ہیں، آپ ذرا دیندار داڑھی والے دعا کر دیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ کرسچن عورتیں ساری آج بھی دیندار کی بڑی عزت نصیب ہوتے ہیں۔ اچھا کمال ہے، اگر کہیں داڑھی والے کی عزت ہو، کام جلدی بن جائے، ہاں بھائی دینداروں پہ ہی کام بن جاتا ہے، اور اگر کہیں دینداروں کی پریشانی آ جائے، ہاں دینداری سے اسی لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھار کی پریشانی نہ ہو، کیوں؟ ساری پریشانی دینداروں پر آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی پریشانی ہر ایک پر آتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے، مومن پورا کا نوجوان بابری مسجد کے بعد جو فساد ہوا تھا، پورے 7 دن تک داڑھی رکھ کر کے ڈیوٹی مودی پر کام کرتا تھا، پورے ہفتے بھر ڈیوٹی کیا ہے، اور روزانہ گھر والے کہتے داڑھی نکال دو داڑھی نکال، کہتا نہیں جان چلی جائے داڑھی نہیں نکالوں گا، جاتا تھا غریب پیدل جاتا تھا، آخر کار اتنا ضد کیا اس نے داڑھی نکال ہی دیا، واللہ جس دن داڑھی نکلا پھر آج تک پلٹ کر کے نہیں ہے، لاش اس کی ملی، وقت کا اس سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا احساس سے کمتری ہے، ورنہ کتنے ان حسن الحدی فی آخر زمان خیر من بعد العمل، بہت سارے نیک اعمال جو ہیں ان سے بڑا اجر و ثواب کس کا ہوتا ہے؟ ہدی صالح اور حسن سمت۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ میرے خیال سے وقت ادا ہو گئے، 10 منٹ میں ایک بات ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا اثر بھی ان کا تقریباً اسی مفہوم کا ہے، ہاں اسی مفہوم کا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ایک تو آگے بڑھیں دیکھیں صفحہ نمبر 15 پر ایک بڑی اہم چیز آئی ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی ام الفضل والا اثر بھی بڑا اہم ہے۔ جس میں آیا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اور اللہ رسول کا قول نقل کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام دنیا میں ایسا پھیلے گا کہ کفر اپنے بل میں سمٹ جائے گا، اور مسلمان دریاؤں سمندروں کو پار کر کے آگے بڑھیں گے، اسلام اتنا زیادہ عام ہو جائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا، کیسے وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، یہ اسلام کے عام ہو جانے کے بعد پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ، قرآن سیکھیں گے اور قرآن سکھلائیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کے ثم یقولون، پھر کہ قد قرأنا، ہم نے پڑھا عمل کیا، لیکن من ہوا فمن ذا الذی هو خیر منا، اپنے علم پر کبر و غرور کریں گے اور کہیں گے مجھ سے افضل دنیا میں کون ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہے اخلاص کی کمی دوستو، ہاں اخلاص کی کمی۔ آج بہت سارے دعات کے اندر جو ہی ظاہری اپنے سے خود بنے ہوئے ہیں، واللہ ایسے کبر و غرور کے شکار ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے، ایک طرف علماء تھے اور علماء نے بات اصلاح کرنے کی کوشش کی، ایک دکن کا علاقہ ہے، تو واللہ وہ دائی اسٹیج پر آیا اور اپنے کالر کو شرٹ کو کہتا معلوم ہے کتنے ہزار کا ایک کالر شرٹ پہنا ہوا ہوں۔ انگلش میں بلیڈی کوئی لفظ ہے؟ ہاں ہاں کس کو کہتے ہیں؟ ارے احمق بیوقوف، اردو میں اس کا طرف چوتیا کیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ ایسے ہی یہ بدبخت علماء کیا سمجھتے ہیں، کیا علم، یہ اپنے کالر ایسے کر رہا، ہاں ہاں کیا ترجمہ کرو،
تو ادھر کہہ دو تاکہ سب لوگ سن گے. اللہ اکبر. یہ اسٹیج کی بات ہے. رمضان کا مہینہ افطار پارٹی ہے, اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. کسی عالم نے نصیحت کیا اور نصیحت اس کے مرضی کے خلاف پڑی, کہا یہ اس کی حیثیت جو ہماری اصلاح کرے. من ہوا خیر منا, من اکرم منا, من عالم منا. یہ کبر کا, غرور کا, اور جہاں یہ کبر و غرور آ جاتا ہے وہی انسان کے زوال ہونے کا سبب ہوتا ہے. تو دوستو کبر و غرور آج اللہ اکبر ایسے ہی کتنی حیرت کی بات ہے. کھلے لفظوں میں, عام لفظوں میں ہم نے سنا ہم اپنا ادارہ ایسا بنائیں گے کہ جامعہ سلفیہ, ندوہ, دوڑ, یہ بھی سب چھک ماریں گے ہمارے ادارے کے سامنے. اسی ایک دائی کی بات بتا رہا ہوں, ایک دائی کی بات کہ فتویٰ دیا. فتویٰ دینے کے بعد کسی نے کہا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے. کہ ہم کو بتاتے ہو, اس وقت مجھ سے زیادہ بڑا ریسرچ کرنے والا اور کوئی دنیا میں, ہندوستان میں موجود ہے؟ سینہ ٹھوک کر کے یہ کہا جاتا. جو چیزیں اللہ رسول نے بیان کر دیا, اللہ نے قرآن میں یا نبی نے حدیث میں, دوستو آپ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ آپ نے حدیث بیان کیا آج چشمدید اپنے آنکھوں سے دیکھو, کانوں سے سن لو اس کو. یہ بھی آپ کے سچے نبی ہونے کا ایک معجزہ, ایک دلیل ہے. تو اللہ رسول نے فرمایا تھا کہیں گے قرآن پڑھا, سب کچھ کیا, لیکن کبر اور غرور کہہ دیں فمن ذا الذی ہوا خیر منا, اب مجھ سے بڑا عالم, مجھ سے زیادہ بہتر, مجھ سے بڑا دائی کون ہے؟ یہ انسان وہی کرے گا جو تعلم جس کے اندر ہو, تعلی پسند ہو, جس کے پاس علم نہ ہو کہ علم جو ہے انسان کو تواضع, انکساری, من تواضع للہ رفعہ اللہ, سمجھ گئے نا. اور جو انسان انما اوتیت ولا علم عندی, سمجھتے ہیں کیا انجام ہوا؟ انما اوتیت ولا علم عندی, اس میں اللہ نے کہا میں نے یہ سب کام کیا ہے, میرے پاس یہ ہنر ہے, میرے پاس علم ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض, میں پناہ آیا. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا لمبا سفر اللہ نے کیوں کروایا؟ کہتے ہیں بس موسیٰ سے جب پوچھا گیا, حالانکہ کبر و غرور نہیں تھا لیکن انا آ گیا. موسیٰ کیا آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا مجھ سے بڑا. لیکن واقعی موسیٰ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اپنے زمانے میں جو نبی, اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ لیکن یہ لفظ انا اللہ کو پسند نہیں تھا. فرمایا ہاں جائیں, آپ سے بھی ستاروں سے آگے جہاں آپ جائیں. آخرکار چلے گئے, پریشانیاں بھی ہوئی, اور آخر میں اللہ رسول نے فرمایا کاش کہ موسیٰ ذرا خاموش ہوتے تو موسیٰ کو بھی فائدہ ہوتا اور ہم کو بھی فائدہ ہوتا. اللہ یہ بھی بقول رب زدنی علما, اللہ رحم کریں ہمارے بھائی موسیٰ پر. ٹوک کر کے اگر بار بار ٹوکتے رہی تو شاید اور علم ہمارے سامنے آ جاتا. لیکن موسیٰ نے سوال کر کے ٹوک کر کے بالکل تین پر بات کر, میں کبھی خود کہا کہ اچھا اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو مجھے واپس لوٹا دینا. کاش کہ موسیٰ خاموش ہوتے تو اور علم کا ظہور ہو جاتا ہے. یہ ہے میرے بھائی علم کی حرص. تو کبر اور غرور اور تکبر بالکل اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ میرے خیال سے شیخ زیادہ ہو جائے گا. ضرورت ہے ہو جائے گا نا؟ نہیں پھر کہ بھائی انشاءاللہ چلیں چلو, چونکہ ہر ساتھی اپنا ٹائم فکس کر کے آیا ہوگا نا. چلو بس دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کی بیٹھک کو قبول کرے اور ایسے بار بار بھی بیٹھنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑی خوشی ہوتی طلبۃ العلم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. اور یہی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وجہ، اس سے زیادہ خیر و برکت کوئی مجلس نہیں ہوتی۔ ہم شیخ کے بھی شکر گزار ہیں اور شیخ عنایت کے بھی اور آپ حضرات کے بھی کہ ایسا موقع ملا بیٹھنے کا، کچھ تبادلہ، اور سب سے بڑی چیز ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، علم و عمل میں سب کی برکت دے، اور تھوڑا سا ہمارے حق میں دعا بھی کر دیجیے گا آئندہ۔ چلیں بارک اللہ۔